اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اور کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ عزیزان محترم، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی باکمال ایک ٹاپک لے کے آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تربیت اور اصلاح کی خاطر آپ کے سماعتوں کی نظر چند ایک معروضات کرنا چاہتا ہوں۔ دعائے خیر کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں حقائق کو سمجھنے کی اور شریعت مطہرہ کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم احبہ، آج 30 دسمبر ہے اور آنے والی جو صبح ہے وہ 31 دسمبر ہوگی، اور اس کے بعد جنوری کی 1 تاریخ آ رہی ہے، جس کو ہمارے معاشرے کے اندر نیو ایئر کے نام سے سیلیبریٹ کیا جائے گا۔ کل 31 دسمبر کی رات کو ہیپی نائٹ کے نام سے سیلیبریشن ہوگی، اور بہت ہلا گلا اور اس طرح کے گل گپاڑا اور اس طرح کی شور و غل کافی زیادہ احباب کو اپنے گرد و نواح میں دیکھنے کو نظر آئیں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایسا کرنا اسلام اور شریعت مطہرہ کے مطابق درست ہے؟ کہیں جو لوگ کلمہ گو مسلمان ہونے کے باوجود ایسا کوئی عمل اختیار کر رہے ہیں، کہیں وہ اس کے اندر گناہ کا ارتکاب تو نہیں کر رہے اس کی آڑ میں، اور چہ جائے کہ وہ نئے سال کو خوش آمدید وہ اس اعتبار سے کہیں کہ وہ ان کے لیے رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں والا سال ہو، اس کی جگہ پر کہیں وہ اللہ کے غضب اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے اذن سے نازل ہونے والی مصائب کا سال تو نہیں بن رہا۔ آج ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ چند ایک روایات آپ کے گوش گزار کروں گا، اور ان کے ضمن کے اندر اس بات کو ہم واضح طور پہ دیکھیں گے کہ آیا ایسا کرنا درست ہے یا نہیں۔ میں نے قرآن مجید برہان رشید سے ایک آیت مبارکہ کا تھوڑا سا جز تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں کو اور نصرانیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے، یہ کسی بھی حال کے اندر یہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ شریف کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اے میرے محبوب یہ یہودی اور نصرانی آپ کی کبھی بھی پیروی نہیں کریں گے، آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، یہ ہمیشہ اپنے دل کے اندر بغض اور اناد کو ہی رکھیں گے، اور یہ کبھی بھی آپ کی گفتگو کو سماعت نہیں کریں گے، اور آپ کے معاملات کے اوپر کبھی بھی توجہ نہیں کریں گے اور کان نہیں دھریں گے کہ جب تک تتبع ملتہم آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں۔ آج مغرب مکمل اس بات کے اوپر زور دے رہا ہے کہ اسلام اور مدینہ شریف کی تعلیمات کو چھوڑ کر تم واشنگٹن اور وائٹ ہاؤس کا جو نالج ہے اس کو اپنا لو۔ جتنا بھی سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، یہ سارا اسی چیز کو پروموٹ کر رہا ہے، اور آج کا ہمارا نوجوان اس بات سے اس کی زبان لرزتی نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان سے بے اختیار ہو کے یہ بات کہتا ہے کہ ترقی کرنے والے ممالک مغرب والے ہیں، اور جو پاکستان یا اسلامی ممالک ہیں وہ بالکل
زیر ہو چکے ہیں اور ان کے اندر کچھ بھی نہیں ملتا۔ اگرچہ یہ بات حقیقت ہے، کچھ بھی نہیں ملتا دنیاوی اعتبار سے، لیکن کم از کم الحمدللہ ہم اس بات کے اوپر جتنا اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے اتنا کم ہے کہ ہم آزادانہ طور پہ اللہ رب العزت کی عبادت کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول کا نام لیتے ہیں۔ اب یہ ہیپی نیو ایئر کے نام سے یہ جو وبال اور یہ جو عذاب ہمارے معاشرے کے اندر تشکیل پا رہا ہے اور ایک اثر اپنا جما رہا ہے، اس کا تعلق بھی یہودیت اور نصرانیت کے ساتھ ہے، اہل اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ اس سال کے ابتدا سے پہلے جو رات آتی ہے، جس کو چاند رات کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے یا اور بھی کوئی اس طرح کا نام اس کا ہو سکتا ہے، ہیپی نیو ایئر نائٹ کے اعتبار سے اس کو جو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس کے اندر وہ شراب و کباب کی محافل سجاتے ہیں اور اریانی و فحاشی ہوتی ہے، وہاں پر رقص و سرود کی محفلیں سرگرم ہوتی ہیں، وہاں پر ناجائز تعلقات بنتے ہیں، عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہوتا ہے، اور اس طرح سے وہ زنا کی ترتیب کو اور زنا کے عمل کو سر انجام دیتے ہوئے وہ اس سال کا آغاز کرتے ہیں۔ اور یہی صورتحال اب اسلامی ممالک کے اندر آج کا نوجوان اور ینگ جنریشن اسی کو اپنا رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا زنا کر کے، شراب و کباب کی محفلیں سجا کے اور رقص و سرود کی محافل کو گرم کر کے کیا آپ اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں؟ اللہ کی رضا تو حاصل ہوتی ہے توبہ کرنے سے، اللہ کی رضا تو حاصل ہوتی ہے اس کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکانے سے، اللہ کی ذات تو راضی ہوتی ہے اس کے پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری کرنے سے، نہ کہ مغرب کی تعلیمات کو اپنانے سے۔ اقبال نے اس لیے کہا نا، اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ وہ کبھی بھی تمہارے لیے رہنمائی کا ذریعہ نہیں بن سکتے، رہنمائی کا ذریعہ اگر ہے تو وہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اب یہ جو صورتحال ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے 1400 سال پہلے اس کا اظہار فرما دیا تھا۔ مستدرک للحاکم کے اندر یہ روایت مذکور ہے، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ تم اپنے سے پہلے گزری ہوئی اقوام کی بالکل مشابہت اختیار کر لو گے، شبرن بشبرن، یعنی کہ بلشت تک، یہ جو انگوٹھا ہوتا ہے، انگوٹھے کا پورا یہاں سے لے کر یہ چھوٹی انگلی کی آخری حد جو ہے، اس کو ایک بلشت کہا جاتا ہے، جس کو پنجابی میں اپنی زبان میں ایک گٹ کہتے ہیں۔ ایک بلشت تک بھی تم ان کی پیروی کرنا شروع ہو جاؤ گے۔ وَزِرَاعًا بِزِرَاعٍ، اور ایک ہاتھ، یعنی کہ ہاتھ کے ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک، یہاں تک بھی، جس کو یہ جو درمیان والی انگلی ہے، بڑی انگلی جو ہے، اس کے کنارے سے لے کر یہ کوہنی کے نیچے، اس کو ایک ذراع کہا جاتا ہے۔ فرمایا تم اتنے بھی ان کی پیروی کرنے لگ جاؤ گے، اور اتنے سے لے کے اتنے تک بھی ان کی پیروی کرو گے۔ شبرن بشبرن وذراعا بذراع حتی لو ان احدهم دخل حجر دب لدخلتم، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی بندہ گو سمجھتے ہیں جانور جو ہوتا ہے، اس کے سوراخ کے اندر اور اس کے حجرے کے اندر، اس کے گھر کے اندر بھی داخل ہوگا تو تم بھی اس کے پیچھے داخل ہو جاؤ گے، یعنی کہ بالکل تم ان کی سنت کے اوپر چلو گے، ان کی پیروی کرو گے، ان کی اتباع کرو گے۔ وَحَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ جَامَعَ امْرَأَتَهُ بِالطَّرِيقِ لَفَعَلْتُمُوهُ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حضور نے فرمایا یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی بھی شخص کھڑا ہو کے سر راہ چوراہے کے اندر کھڑا ہو کے اگر کسی عورت کے ساتھ زنا کرے گا، جماع کرے گا، تو تم بھی اسی طرح ہی اپنے ملک کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر اور اپنے علاقے کے اندر رہتے ہوئے تم بھی ان کے طریقے کو اپنانا شروع کر دو گے۔ آپ مجھے بتائیں، اندازہ لگائیں کہ کیا یہ بات درست ہے؟ جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا، بے حیائی سے، عریانی اور فحاشی سے منع فرمایا، آج اس معاشرے کے اندر، ہمارے زمانے کے اندر یہ اسی لیے پروموٹ ہو رہی ہے اور پروان چڑھ رہی ہے کیونکہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تربیت اور کامیابی کا جو انداز ہمیں ویسٹ دے رہا ہے اور
مغرب دے رہا ہے وہ کامیابی ہمیں کہیں بھی نہیں مل سکتی، اور یہ جملہ انتہائی خطرناک ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان، ان کا بھی نفس تھا، ان کے بھی خیالات تھے، ان کی بھی خواہشات تھی، لیکن انہوں نے اپنی کامیابی صرف اسی بات میں سمجھی کہ انہوں نے اپنی ہر قسم کی خوشی اور خواہش کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اوپر نچھاور کر دیا تھا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک پلک، آنکھ کا اشارہ تو دور کی بات ہے، ایک پلک کا اشارہ بھی ہوتا تھا تو صحابہ کرام علیہم الرضوان وہیں پر اپنے سر کو حضور کی خدمت کے اندر جھکا دیا کرتے تھے۔ اسی طرح کی ایک روایت جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے کہ کچھ صحابہ کرام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تورات کا ایک نسخہ پیش کیا گیا اور کہا کہ حضور ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، یا جو تورات، زبور اور انجیل قرآن پاک سے پہلے جو آیات نازل ہوئی ہیں، کتابیں اتری ہیں آسمان سے، کیا ہم ان کی بھی پیروی کر سکتے ہیں؟ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زبان سے یہ جملہ نکلا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، والذی نفس محمد بیدہ، اس رب ذوالجلال اور رب کائنات کی مجھے قسم کہ جس کے قبضہ قدرت کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر اس زمانے کے اندر جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی ظاہر ہو جاتے، تھے تو وہ نبی نا، ظاہر ہو جاتے، اور میرے زمانے کے اندر، میرے زمانے نبوت ظاہری کے اندر وہ تشریف لے آتے، اور تم مجھے چھوڑ کر فاتبعتموہ، تم ان کی اتباع کر دیتے، وترکتمونی، اور مجھے ترک کر دیتے، تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، لضللتم عن سواء السبیل، تو تم ضرور سیدھے رستے سے بھٹک جاتے، تم گمراہ ہو جاتے۔ وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي لَاتَّبَعَنِي، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر وہ آج حیات ہو جائیں اور زندہ ہو جاتے اور جانتے میری نبوت کو کہ میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں اور اللہ کا محبوب نبی بن کے آیا ہوں، تو وہ اپنی نبوت کو ترک کر دیتے اور میری اتباع کرتے، میرے امتیوں کے اندر داخل ہو جاتے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک ایک لفظ الحمدللہ ہم عقائد اہل سنت و جماعت کے اوپر ٹھہرے ہوئے ہیں، حضور کا ایک ایک جملہ درست ہے اور ایک ایک جملہ حق ہے اور سچ ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی بھی نہ جھوٹ بولا اور نہ ہی آپ کی زبان مبارک سے کبھی ایسا کوئی جملہ نکلا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا ضابطہ ہے، ایک ایسا میتھڈ ہے، ایک ایسا قانون ہے، اور ایسی کتاب ہے اور ایسا ایک دستور ہے کہ اس کے اندر بالکل بھی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس کی تمام تر جزیات میں سے کسی ایک جزی کو بھی اگر تم اختیار کر لو گے اور ایمان یقین کے ساتھ تم اس کے اوپر عمل کرو گے، اللہ رب العزت تمہیں اس کی بھی جزا عطا فرمائے گا۔ اسی لیے اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ اسلام کے اندر آ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک طریقے کو اپنا لو، یہ تمہارے لیے اس قدر با اثر اور اس قدر بابرکت ثابت ہوگا کہ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں زمین و آسمان کی بادشاہت عطا فرما دے گا۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے اپنے نفس کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق کیے جائے۔ پہلی جو میں نے روایت مستدرک للحاکم کی بیان کی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم ان کے طریقے کے اوپر چلو گے۔ امام بخاری نے اس روایت، اس طرح کی ایک اور روایت کے اندر یہ الفاظ ذکر ہیں کہ صحابہ نے آگے سوال کیا، یا رسول اللہ فمن، کون ان کے طریقے کے اوپر چلے گا کہ وہ رستے کے اندر اگر زنا کرے گے تو تم بھی زنا کرنا شروع کر دو گے، وہ جس طرح کا بھی عمل اختیار کرے گے تم بھی اسی طرح کا عمل اختیار کرو گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ فمن، کون؟ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تم اور کون، تم ایسا کرو گے، یعنی کہ صحابہ ایسا نہیں کریں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کے واسطے سے ہمارے ساتھ خطاب فرمایا کہ ان قریب قرب قیامت میری امت کے اندر کچھ ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسا نہیں ہو رہا، ہمارا لباس مغرب کے طریقے کے مطابق، ہمارا کھانا پینا مغرب کے طریقے کے مطابق، ہمارے گھروں کے اندر فیشن اور اس طرح کے معاملات ہمارے معاشرے کے اندر پائے جا رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، بزرگوں، عزیزوں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے
کہ ہمارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام جن کی حیات مبارکہ کو، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کامل نمونہ ارشاد فرمایا ہے، کیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے اندر کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ تو ہمیں ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ دوسری طرف ایک اور میں گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر پہلے 5 سال تھے، پھر 1 سال گزرا، 6 سال ہو گئے، کیا آپ بڑے ہو گئے ہیں؟ ہاں آپ تو بڑے تو ہوئے ہیں، لیکن بھائی جس طرح آپ ایک طرف بڑے ہوئے ہیں، آپ کی عمر انکریز ہوئی ہے، قد آپ کا بڑا ہے، آپ کی سوچ کے اندر قوت آئی ہے، آپ کی صلاحیت کے اندر قوت آئی ہے، وہیں پر اتنا اور یاد رکھیں آپ موت کے قریب ہو چکے ہیں، مزید موت کے قریب ہوئے ہیں۔ پھر جیسے جیسے سال گزرتے جائیں گے آپ مزید موت کے قریب ہوتے جائیں گے، تو آپ کو موت کے قریب ہونے کے اوپر ڈرتے ہوئے اللہ رب العزت کے جلال اور اس کے غضب، اس کی پکڑ سے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، یا سال کے اختتام اور نئے سال کے آغاز کے اعتبار سے تم مزید گناہوں کے اندر مبتلا ہو کے اللہ کے غضب کا شکار ہو رہے ہو؟ تو یقیناً جو سلیم الفطرت بندہ ہے، جس کے دماغ کے اندر عقل جیسا خمیر موجود ہے، وہ اسی بات کو ترجیح دے گا اور یہی سوچے گا کہ ہمیں اس رات کو اللہ کی یاد کے اندر گزارنا چاہیے، توبہ و استغفار کے اندر گزارنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہوئے گزارنا چاہیے اور گناہوں سے معافی کرتے ہوئے گزارنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سال کو ہمارے لیے باعث برکت بنائے، باعث نجات بنائے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے کے اندر کس طرح کی آئے دن نئی نئی وبائیں، مصیبتیں، پریشانیاں، پہلے کبھی کرونا تھا، کبھی کچھ آ رہا ہے، کبھی کچھ آ رہا ہے۔ تو ان ساری وباؤں کی وجہ سے پچھلا سال تو آپ کا انتہائی خطرناک گزرا ہے۔ کیا آپ اس طرح کے غل گپاڑے کر کے اور اس طرح کی مطلب کہ غیر سنن جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہیں، اس طرح کی ترجیحات کو اپنا کر کیا آپ دوبارہ پھر اس طرح کی وباؤں کے اندر گرنا چاہتے ہیں؟ العیاذ باللہ، اللہ رب العزت کی پناہ۔ تو میرے بھائیوں، خلاصہ پوری گفتگو کا یہ ہے، پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ اس رات کو ہیپی نیو ایئر کے طور پر سیلیبریٹ کریں، ضرور کریں، آپ کا حق بنتا ہے، آپ مسلمان ہیں، انسان ہیں، اس کا تعلق آپ کی ذات کے ساتھ ہے، لیکن اس ہیپی نیو ایئر کو اس اعتبار سے سیلیبریٹ کریں کہ آپ کی مساجد بری ہونی چاہیے، آپ سجدے کے اندر گرے ہونے چاہیے، نماز ادا کریں، قضاء عمری کو پورا کریں، نوافل ادا کریں، توبہ کے نوافل پڑھیں، اللہ کے ذکر و اذکار کی محافل کو سجائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اے اللہ تو نے خیر و عافیت کا پچھلا سال نکالا ہے، آئندہ جو وقت آ رہا ہے اس کو بھی ہمارے لیے خیر اور عافیت کا سبب بنا۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی سے، آپ کے گھروں سے، آپ کے معاملات سے ہر قسم کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آنے والے سال کو ہمارے لیے باعث برکت بنائے، اور 2022 جو سال ہے اللہ رب العزت اس کے اندر ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک در پاک کی زیارت بھی نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔